اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی قدرت کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بے مثال اور باکمال ذات ہے، جس نے انسانوں کے آرام کی خاطر کتنا بڑا انتظام فرمایا ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ پچھلی آیت کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات تو اسی کی خاطر ہے، بنائی تو اسی نے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا یہ رب کی ذات ہی ہے۔ هو الذی، یہ وہی ہے، جعل لکم اللیل، جس نے رات کو تمہاری خاطر بنایا ہے، رات کو تمہاری خاطر بنایا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس کے اندر سکون اور راحت اور سکون حاصل کر سکو، چین حاصل کر سکو۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنا بڑا انعام ہے رات کا، کہ جیسے انسان کو جتنی مرضی تھکاوٹ ہو، جتنی مرضی پریشانی ہو، جیسے ہی رات کو وہ سوتا ہے اس کا جسم، روح اور ذہن، ہر شے جو ہے وہ سکون کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹیں، اس کی پریشانیاں، اس کے جسمانی معاملات سارے کے سارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ایک انسان کے سکون کی خاطر یہ رات کا انتظام کیا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں جتنی سکون کی نیند رات کو آتی ہے کبھی دن کو نہیں آتی ہے، آپ جتنا مرضی سو لے، ٹھیک ہے، لیکن رات کی جو نیند ہے وہ دن کے آپ اندر چاہے سارا دن بھی آپ سوتے رہے، رات کے گھنٹے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت ہی رات کے اندر رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رات کو بنایا کیوں ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کر سکو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز عشاء پڑھنے کے فوراً بعد کوشش کیا کرو کہ جلد از جلد بغیر کلام کیے سو جایا کرو، گپے شپے نہ لگایا کرو، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ حضور نے عشاء فرمایا جب عشاء کی نماز ہو جائے تو کوشش کرو جلد از جلد سونے کی۔ اور ہاں ایک وجہ ہے جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد بھی جاگ سکتا ہے، وہ ہے دین، اگر علم حاصل کر رہا ہے، جو اپنا تعلیم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، تو اس کو پھر جاگنے کی اجازت ہے، وگرنہ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جلدی سویا کرو اور پھر جلدی اٹھا کرو، ٹھیک ہے۔ تو جو قوم، جب تک یہ قوم جلدی سوتی رہی ہے، جلدی اٹھتی رہی ہے، تو یہ ترقی کرتی رہی ہے۔ آج ہے کہ آج رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے جا کے سوتے ہیں اور دن کے 12 1 بجے جا کے خیر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنا بہادر شاہ ظفر ہے نا، مغلوں کا آخری بادشاہ تھا، جب ان کے زوال کی جو کہانی لکھی نا، زوال کی تو کہانی تو خیر مشہور ہے، لیکن زوال کے جو اسباب لکھے ہیں وہ کیا ہے، آخر یہ سلطنت مغلیہ یہ ختم کیوں ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا تھے؟ سلطنت مغلیہ کے ختم ہونے کے جو اسباب ہیں وہ بھی کافی سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب انگریز صبح سویرے اٹھ کر 7 سے 8 بجے وہ دفتر میں آ کر اسی بر صغیر کے اندر آ کے اپنے کام نپٹاتے، 12 بجے تک جب وہ کام نپٹا کے اپنے گھر یا اپنے جہاں پہ وہ رہتے تھے انگریز، وہ جب وہاں پہ اپنے گھر میں پہنچ جایا کرتے تھے، تب ذل الہی اس وقت اٹھ کر قنولی فرما رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ سارے کے سارے شہزادے اس وقت صرف منہ دھو رہے ہوتے تھے، ناشتے کا انتظام ہو رہا ہوتا تھا جب 12 1 بج چکے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ساری رات جناب سرور کی محفلیں چلتی تھیں، شعر و شاعری ہوتی تھی، ناچ گانے ہوتے تھے، اور یہ ساری رات انگریز سوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ صبح سویرے جب یہ اٹھ کر کام پہ آ جاتے تھے تو سارے جتنے بھی وہ شہزادے ہوتے، جتنے یہ سارے بادشاہ تھے، یہ سارے کے سارے سو رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے جو ذلت کے جو اسباب ہیں، ان اسبابوں میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان لوگوں نے نہ وقت کی قدر کی، نہ اپنے ملک کی قدر کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے کام تھے، معاملات تھے، سارے کے سارے انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ شہزادے جتنے مغلیہ تھے، یہ سارے کے سارے یا مور لڑاتے رہتے یا تتر لڑاتے رہتے، شام تک کتوں کی لڑائی بھی ساتھ چلتی رہتی۔ یہ سارے شغل میلے دیکھنے کے بعد رات کو محفلیں سجتی، محفلیں ختم ہونے کے بعد 2 بجے 2:30 بجے جا کے یہ سویا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کامیابی کا یہ ایک بہت بڑا راز ہے، اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو اس روٹین کو جو ہے وہ اپنا لے۔ کون سا؟ کہ رات کو جلدی سوئے،
اور دن کو اپنا صبح کو جلدی اٹھے. اللہ جی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، ہم نے جو رات بنائی ہے وہ تمہارے سکون کی خاطر بنائی ہے. رات تو فلمیں دیکھتے ہوئے، ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے، سگریٹ پانی چلتے ہوئے محفلیں چل رہی ہیں. جب ساری رات تم نے سکون والی جو تھی وہ برباد کر دی ہے. اب ساری دن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سستی ختم ہونے پہ نہیں آتی ہے، بیماریاں ختم ہونے پہ نہیں آتی ہیں، آنکھوں کی تھکاوٹ ختم ہونے پہ نہیں آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ جو سونے والا ٹائم تھا وہ جاگ کے گزار دیا، جو جاگنے والا ٹائم ہے وہ سو کے گزار رہے ہیں. جب تم نے قدرت کے نظام کو جو ہے اس کے خلاف چلنا شروع ہو گئے تو نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے. نہ ہمارے جسم صحیح سلامت رہے، نہ ہمارے ذہن صحیح سلامت رہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، ہم نے دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ تمہاری آنکھیں بند ہو جائے، تم سکون سے زندگی اپنا جو ہے وقت گزار سکو. اور دن کو ہم نے کام کاج کے لیے بنایا تھا. اب تم نے قدرت کے جب خلاف چلنا شروع ہو گیا کہ جو سونے کا ٹائم تھا جاگ کر، جو جاگنے کا ٹائم تھا وہ سو کر گزارنا شروع کر دیا. تو جب تم نے قدرت کے خلاف چلنا شروع ہوئے تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہمارے نہ جسم سلامت ہے، نہ ہمارے ذہن سلامت ہے، نہ ہمارے سوچ بچار سلامت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، سننے والی قوم کے لیے اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جو قوم رب کا کلام سن کے سمجھ لے اور غور فکر کر لے نا کہ یار بات تو واقعی ٹھیک ہے. جو کام قدرت نے جس چیز کے ذمہ، دیکھیں نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انسان کو طاقتور بنایا ہے، عورت کو بنیادی طور پر کمزور بنایا ہے. ٹھیک ہے، انسان کا جسم آپ دیکھ لیں، عورت کے جسم سے زیادہ مضبوط ہے. اور انسان کے جسم پر بال آپ دیکھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک بال ہی بال ہیں، جبکہ عورت کے جسم پر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت اور بناوٹ جو ہے وہ ایسی رکھی ہے، اس کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے نا وہ ہے ہی گھر کی. گھر سے باہر اس نے نکلنا ہی نہیں تھا. اور مرد نے کیونکہ دھوپ کے اندر اور گرمی کے اندر سردی کے اندر اس نے باہر جا کے کمانا تھا، رب نے اس کے جسم کو بھی ویسا بنایا ہے. اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جب ہم نے اس کے خلاف چلنا شروع ہو گئے، ہمارے جسم بنائے گئے تھے کام کاج کے لیے، مضبوطی بھی ایسی دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور آج عورت کو جو کمزور تھی یہ بھی جب باہر نکل کے کھڑی ہو گئی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے گھر کا سارا ماحول جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، فرمایا کہ کفار نے، مشرکین نے یہ کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، یعنی اللہ کی اولاد بھی ہے. تو یہ جب کہا، یعنی اب دیکھیں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جو باقی بچ گئے تھے ہندو اور کافر وغیرہ، انہوں نے بتوں کو جو ہے وہ خدا کی بیٹیاں، اور خود بتوں کو بھی خدا کا قریبی اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا. یہ بت پرستوں کے نزدیک جو فرشتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب سب نے ظلم کیا، عیسائیوں نے بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے بیٹا بنا دیا عزیر علیہ السلام کو، انہوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بت پرستوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 3 جواب عطا فرمائے ہیں. کیا؟ پہلا جواب ارشاد فرمایا سبحانہ، وہ ہر شے سے پاک ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے. یہ جو تم میرے بیٹے بناتے پھر رہے ہو، یاد رکھے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ انسان اولاد کیوں چاہتا ہے، ہمیں اولاد کی ضرورت کیوں ہے. تو میں پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کیونکہ خود کمزور ہے، وہ اولاد کے ذریعے طاقت چاہتا ہے. اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے ہوں گے تو اس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے طاقت عطا فرما دے گا. انسان خود کمزور ہے تو میں اس کے ذریعے طاقت چاہتا ہے، یا فقیر ہے تو چاہتا ہے کہ میرے بیٹے ہوں گے وہ مجھے کما کے دے گے تو میرے پاس دولت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ڈھیر ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کمزور ہوتا ہے نا اولاد، اس کی ضرورت ہے. کمزور کی اولاد کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اس کا نام چلتا رہے، اسے کما کے لا کے دے، اس کے لیے جو ہے طاقت اور ذریعہ بن جائے. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا رابط کی ذات وہ ذات ہے سبحانہ، وہ تو ویسے ہی پاک ذات ہے، وہ تو ہر شے سے پاک ذات ہے، اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور صرف پاک نہیں ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، اسے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اولاد کی. اولاد کی ضرورت انسانوں کو ہے، جنات کو ہے، پرندوں کو ہے، درندوں کو ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کو اولاد کی ضرورت ہے. جو ویسے ہی بے نیاز ہو، ہر شے سے ہی بے نیاز ہو، اسے اولاد کی ضرورت ہے ہی نہیں. کیونکہ اولاد تو ہے وہ تو مطلب کے لیے ہوتی ہے تاکہ میرا نام رہے، مجھے پیسہ کما کے دے، میری طاقت اور بازو بن جائے. وہ تو ویسے بے نیاز ہے، وہ تو ویسے ہی پاک ہے. اور اگلی بات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسے اولاد کی ضرورت کی ہوگی. جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ بھی سارا کچھ اسی کا ہے، جو آسمانوں کے اندر ہے وہ بھی سارا کچھ اسی کا ہے. ٹھیک ہے،
اولاد تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ کما کے اسے لا کے دے. جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ویسے ہی وہ آپ ہے, اسے اولاد کی ضرورت کیوں؟ ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ ویسے سارا کچھ اسی کا ہے, تو اسے اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا, ہمارے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو تم میرے اولاد بناتے پھر رہے ہو, ان عندکم من سلطان بہذا, تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل شلیل بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل؟ عیسائیوں سے پوچھ کے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہیں, ٹھیک ہے. یہودیوں سے پوچھ کے دیکھیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے بھائی, تو ان کے پاس اس بات کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے. پھر آپ خود دیکھیں کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنے ہی بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا ہے. اب مجھے آپ بتائیں کوئی بندہ دوسرے بندے کے گناہ پر جو ہے وہ سولی نہیں لٹکاتا کسی کو, یہ تو دنیا کا قانون بھی نہیں ہے. اور خدا نے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنے ہی بیٹے کو معاذ اللہ سولی پہ لٹکا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے خباثتے ہیں, ان کے عقیدے ہیں, وگرنہ حقیقتاً اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, اور تم اللہ پر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو جس کے بارے میں تم جانتے تک نہیں ہو, ٹھیک ہے. اور پہلے کم سے کم رب کی شان ہی جان لو, رب کی شان جان لیتے, رب کے بارے میں پہچان لیتے کہ وہ ذات ہے کیسی ذات, پھر تم یہ باتیں کرتے. لیکن تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ اقدس میں اندر کیا باتیں کر رہے ہو. اور آگے دیکھیں فرمایا قل اے محبوب آپ ان کو ذرا فرما دیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں لا یفلحون, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں. جھوٹا تو ویسے کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے, اور جو رب پر جھوٹ بول رہا ہو نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. فرمایا کہ تم رب پر جھوٹ بول کر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اگر ایک اعتراض تھا کہ جناب جنہوں نے پھر رب پر جھوٹ بولا ہے کامیاب تو ہو چکے ہیں, ان کی سڑکیں دیکھیں, ان کے ملک دیکھیں, ان کے پاس پیسہ دیکھیں, بزنس دیکھیں, ان کے کاروبار دیکھیں, خوشحالی دیکھیں, ان کے پاس وہ سب کچھ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے, لیکن وہ تو کامیاب ہو چکے ہیں, ان کے پاس اس دنیا جہان کی ساری سہولتیں موجود ہیں. پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا متاع فی الدنیا, فرمایا کہ دنیا کا جو سامان ہے نا وہ تو تھوڑا سا سامان ہے. ان کے پاس جتنے بھی عیش و عشرت کے سامان ہیں وہ کتنے ہیں, کاریں ہیں, کوٹھیاں ہیں, بنگلے ہیں, کاروبار ہے, بزنس ہے, سارا کچھ ہونے کے باوجود کل متاع الدنیا قلیل. دوسرے اس بارے میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کا جتنا بھی سامان ہے یہ کیا ہے, قلیل, بہت تھوڑا سا ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائے جس رب کا تھوڑا ہی اتنا زیادہ ہے, تھوڑا بھی, یہ پوری دنیا کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل, پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے قلیل, بہت ہی تھوڑا سا ہے. جس رب کا تھوڑا اتنا ہے اس کا رب کا زیادہ کتنا ہوگا. کیوں جی, مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جس رب کا تھوڑا ہی اتنا ہے یہ پوری دنیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر سارا کچھ ہے. پھر یہ دنیا نہیں ہے, پھر اس سے نیچے دنیا, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے 7 زمینیں تو نیچے ہے, اس کے اندر مخلوق بھی موجود ہے, 7 آسمان اوپر ہے, اس کے اوپر مخلوق موجود ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود رب فرما رہا ہے یہ تھوڑا سا ہے. پھر آپ یہ اندازہ لگا لو یہ اگر تھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تو سب سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی, رب کا تھوڑا اتنا ہے تو رب کا زیادہ کوئی سوچ سکتا ہے کتنا ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو فرما دے رب پر جھوٹ بولنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں. باقی رہا مسئلہ ان کے عیش و عشرت کا, یہ جتنے مرضی عیش کر لے, ہوگا کیا, اینڈ کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا, ثم الینا مرجعہم, لوٹ کے تو تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے. کوٹھیاں, کاریں, بنگلے, جزیرے, سارا کچھ تم خرید لو, عیش و عشرت کا جو سامان ہے تم اکٹھا کر لو, لیکن ہوگا کیا, آخری نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ یہی ہوگا ثم الینا مرجعہم, لوٹ کے تو تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے. پھر کیا کرو گے, پھر تمہارے کاریں, تمہارے سیکیورٹی, تمہارے گارڈ, تمہارے فل پروٹوکول پورا, اور فل پروٹوکول جو ملتا ہے ان کو وی آئی پی والا, ہمارا یہ سارا کا سارا دھرا رہ جائے گا. کسی طریقے سے کام ان کے سوال ہی پیدا نہیں ہے, تو کوئی موت کی تھوڑی سی ہچکی سے بھی ان کو بچا لے. ٹھیک ہے, پھر ہوگا کیا, فرمایا ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون, فرمایا پھر ہم تمہیں سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا سامان ہے, گزارے کر لو, عیش و عشرت کر لو, سب کچھ کر کے دیکھ لو, لیکن ہوگا کیا, جب ہمارے پاس آؤ گے ثم نذیقہم العذاب الشدید, پھر ہم شدید عذاب, سخت قسم کا عذاب,
جب ہم تمہیں وہ دیں گے نا پھر تمہیں یہ دنیا اور یہ عیش و عشرت یاد نہیں رہے گا. بما کانوا یکفرون، وجہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی کفر کرتے رہے جی، رب کا کھا کر رب کے ساتھ ہی کفر کرتے رہے، رب کا کھا کر رب کی ناشکری کرتے رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں نا جی اصولی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تم سے گناہ ہو جائے گا اس کی بخشش کے چانس موجود ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. فرمایا ایک واحد شرک ہی ہے جس کو رب نے قطعاً نہیں معاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، قطعاً نہیں بخشنا ہے. باقی رہا مسئلہ ویغفر ما دون ذلک، ہاں رب کو ماننے والا، رب کے رسولوں کو ماننے والا، اللہ کے نبی کو ماننے والا، کتابوں کو ماننے والا مسلمان ہو، جتنا مرضی گناہ گار ہو اس کے لیے بخشش کے چانس موجود ہے. باقی رہا شرک کا مسئلہ، جو کچھ مرضی کر کے آ جائے، جتنا مرضی نیک ہو پاک ہو، جتنا مرضی صدقہ خیرات کرتا ہو، ادارے بناتا ہو، فلاحی ادارے بناتا ہو، NGOs چلاتا ہو، جو مرضی کرتا رہے، نہ اگر شرک کر کے آ رہا ہے تو ساری کی ساری عبادت اور ثواب اور زکوٰۃ اور صدقات منہ پہ ماری جائیں گی. فرمایا جب مجھے ہی نہیں مانتا ہے تو میں نے تیرے اعمال کا کیا کرنا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.